بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم students. How are you all? I hope you will be good. So before it we have started new unit. Now we will continue it from the very place we left it. The Ghaznavids. The Ghaznavids were Muslims whose empire stretched from Central Asia to Afghanistan. Their capital was at Ghazni, near Kandahar. The king Subukhtagin 977 to 997 made many raids through the Khyber Pass into the north-west of the subcontinent for treasures and slaves, and later added the remaining part of the Punjab to his Muslim empire. اچھا تو پچھلی لیسن میں ہم نے بات کی تھی کہ ڈفرینٹ مسلم ادوار کی کہ انہوں نے کیسے ان علاقے قبضہ کیا اور اس پہ کیسی حکومت کی. تو اب اس میں سب سے پہلا ہے غزنوی. غزنوی جو تھے یہ مسلم امپائر سینٹرل ایشیا سے افغانستان تک تھا، اور اس کے جو دارالخلافہ تھا اس کا نام غزنی تھا، جو قندہار کے پاس تھا، جو آج کل افغانستان میں ہے. اس کی جو بادشاہ تھے وہ ان کی جو وہ رولر تھی 977 سے 997، ایٹ لیسٹ 20 ایئرس انہوں نے یہاں پر حکومت کی. اور ان 20 سالوں میں انہوں نے بہت سے ریڈس کے، یہاں پر ایک ورڈ ہے ریڈس. تو ریڈ کا مطلب ہے کہ کسی پر اچانک حملہ کرنا، کہ ان کو پتہ ہی نہ ہو اور آپ اچانک حملہ کر دیں بغیر اطلاع کے، اس کو ریڈ کہتے ہیں. تو انہوں نے ان 20 سالوں میں بہت سے حملے کیے دوسری جگہ پہ، اور پھر وہاں سے جتنی بھی دولت تھی یا وہ جمع کی، اور جو لوگ انہوں نے پکڑے ان کو غلام بنا دیا جاتا تھا. اس کے بعد انہوں نے پنجاب کا جو بقیہ حصہ تھا اس کو بھی اپنی مسلم سلطنت کا حصہ بنایا. His son, known as Mahmud of Ghazni, continued the raids into India for another 30 years. He was very fierce in destroying Hindu temples, but otherwise a fair and just ruler. He allowed non-Muslims to follow their own religion as long as they paid the taxes. He let most Hindu officials and army officers keep their jobs. He wanted to make his capital city Ghazni the most beautiful city in the world, and took artists, architects, musicians, writers and scientists from the subcontinent to settle there. اچھا، ان کی جو بیٹے تھے محمد آف غزنی، انہوں نے اگلے 30 سال تک انڈیا پر حملے کیے. وہ بہت ظالم تھے، اور انہوں نے جو ہندوؤں کی جو عبادت گاہیں تھیں ان کو تباہ کیا. لیکن وہ انصاف دار بھی تھے، انہوں نے جب وہ انصاف دار حکمران بھی تھے، کیونکہ ان دنوں جو بھی لوگ جو ہندو آفیسرز تھے یا آرمی میں جتنے لوگ تھے ان کو اپنی جگہ پہ رکھا، اور ان کو جو ہندو تھے وہاں کے ان کو اپنی عبادتیں جاری رکھنے کا کہا. جب تک وہ ٹیکس پے کریں گے تب تک ان کو مکمل آزادی تھی. اچھا، تو انہوں نے جو ان کا دارالخلافہ تھا غزنی، اس کو دنیا کا سب سے خوبصورت شہر بنانا چاہتے تھے وہ. اس کے لیے انہوں نے بہت سے آرکیٹیکٹس، میوزیشینز، رائٹرز، سائنٹسٹ اور ان کو وہاں پر بلایا اور ان کو سیٹل کیا. The great trade route, the Silk Road from China to the west, went across part of the Ghaznavid Empire in the Central Asia. The Ghaznavid ruler taxed the merchants traveling along this road, which made them very wealthy. They also traded in goods themselves. They brought gunpowder, tea, pepper, and fine pottery from China to the subcontinent, and cotton, and spices, and perfumes from the subcontinent to China and Europe. Trade grew rapidly. When Mahmud died, the Ghaznavid Empire broke up into smaller states, all fighting for power. اچھا، سب سے تجارت کا جو مین راستہ تھا سلک روڈ تھا. سلک روڈ کے ذریعے چائنا سے مغرب کی طرف
کاروبار ہوتے تھے ان سے یہ بہت سے ٹیکس اکٹھا کرتے تھے اور اس سے کافی پیسے اکٹھے ہوتے تھے جو خزانے میں جمع کرتے تھے. تو یہ ایک سب سے امیر شہر تھا کیونکہ ان کے پاس بہت دولت تھی ان دنوں ان ٹیکسز کی وجہ سے, کیونکہ سارا کاروبار وہ وہاں سے بہت سی چیزیں منگاتے تھے, گن پاؤڈر جو بارود وغیرہ تھے, چائے, پیپر کاغذ جو تھے یا اسپائسیز اور پرفیومز, یہ ساری چیزیں چائنا سے ویسٹ اور ویسٹ سے دوسری چیزیں یہاں پر. تو ان دونوں چیزوں کی لین دین ہوتا تھا اور ان کے سے یہ ٹیکس لیتے تھے. جب محمود مر گئے, وفات پا گئے, تو جو غزنوی امپائر تھا یہ بہت سے حصوں میں تقسیم ہوا کیونکہ ہر ایک طاقت کے لیے ایک دوسرے سے لڑتے تھے. اب دوسرا رول تھا جو دا غوریز اینڈ دا سلطنیٹ آف دہلی. The small state of Ghor in what is now Afghanistan was ruled by two brothers. One invaded Central Asia while the other, Muhammad Ghori, invaded India under his great general Qutbuddin Aibak. His army swept across northern India, bringing all the area from Afghanistan to Bengal under his. اچھا, اس کے بعد جو چھوٹا سا ریاست ہے غور جو کہ آج کل افغانستان ہے, اور ان دنوں اس پہ دو بھائیوں کی حکومت تھی. ایک نے سینٹرل ایشیا پہ قبضہ کیا تھا, وسطی ایشیا پہ, اور دوسری نے انڈیا پہ قبضہ کیا تھا, اور ان کے جو جنرل تھے وہ قطب الدین ایبک تھے. When Ghori was murdered in 1206, his armies chose Aibak to be the Sultan. He was the first Muslim ruler of all northern India, and this was the beginning of the Delhi Sultanate. When Aibak died in 1210, he was followed by his son-in-law Iltutmish. Iltutmish had many problems defeating states which had seized the opportunity of change of ruler to try become independent. Even more serious were the invasions by the Mongols from Central Asia under the dreaded. اچھا, جب غوری کو قتل کیا گیا 1206 میں, تو اس کے بعد ان کی آرمی نے ایبک کو نیا سلطان بنایا, جو میں نے آپ کو سٹارٹ میں بتایا کہ وہ جنرل تھے ان کے ساتھ. انہوں نے وہ سب سے پہلے مسلم حکمران تھے. انہوں نے ناردرن انڈیا اور پھر دلی سلطنت کی بنیاد رکھی انہوں نے. جب ایبک فوت ہوئے 1210 میں, تو پھر اس کی جو داماد تھے انہوں نے چارج سنبھالا, اور اس کے بعد انہوں نے کافی ریاستوں کے ساتھ مقابلہ کیا اور ان کو شکست دی. The Mongols were tribes who originally came from Mongolia but who traveled across the great plains of Central Asia with their animals. They were very fierce warriors and fought bitterly among themselves. Changiz, a leader of one of the tribe, forced the Mongol people to unite in one powerful force. In 1207, they attacked the settled countries all around them with terrible savagery and cruelty, seizing an empire stretching from the China Sea to Russia. In 1221, they invaded India, but after a battle against Iltutmish armies, which neither side really won, they went back to Central Asia. Changiz died soon afterwards, and later the Mongols became Muslims. Many years later, these Mongols were to play a very important part in the history of India as the Mughals, which is the Persian version of their name. اچھا, اس کے بعد منگولز کا زمانہ شروع ہوا, اور انہوں نے اسٹارٹ میں سینٹرل ایشیا میں وہ رہتے تھے, جو پلینس تھے, بڑے بڑے جگہ تھی میدانی, اور ان کے پاس اپنے مال مویشی ہوتے تھے. یہ ایک ٹرائب تھا خصوصی, وہ اپنی مال مویشیاں پالتے تھے, لیکن وہ بہت ظالم جنگجو تھے اور وہ بہت سختی سے لڑتے تھے. چنگیز خان ان کے لیڈر تھے, اور انہوں نے منگول کے جو لوگ تھے ان کو اکٹھا کیا. 1207 میں انہوں نے دنیا کی بہت سی سیٹل کنٹریز جو تھے, ڈیولپ کنٹریز, ان پہ اٹیکس کیے اور ان کو شکست دی. چائنا سے لے کر رشیا تک انہوں نے بہت سی اسٹیٹ قبضہ کیے. 1221 میں انہوں نے انڈیا پہ قبضہ کیا, اور پھر التمش کی آرمی کے خلاف یہ لڑے, لیکن وہ جنگ کسی نے نہیں جیتی, بے نتیجہ ختم ہوئی.
اس کے بعد انہوں نے سینٹرل ایشیا دوبارہ رخ کیا. انہوں نے چنگیز خان کی وفات کے بعد منگول مسلمان ہوئے اور کچھ سالوں بعد ان کا بہت بڑا رول تھا اسلام پھیلانے میں انڈیا کی تاریخ میں. اور ان کا لیٹسٹ نام تھا مغلز، جو کہ اس کا پارسی زبان میں منگول سے نکلا ہے، مغلز. اچھا اسٹوڈنٹ، اس میں میں نے تین مختلف ادوار کی بات کی ہے، تو آپ لوگ بک میں ذرا دیکھیں اس کو. آپ لوگوں کو کوئی چیز سمجھ نہیں آئی ہوگی تو مجھ سے آپ پوچھیں گے. اچھا، آپ کا اسائنمنٹ یہ ہے آج کا کہ فرام ویئر ڈڈ منگول کیم فرام، منگول کہاں سے آئے، اینڈ واٹ ور دا نیمز آف 2 brothers who invaded سینٹرل ایشیا اینڈ انڈیا. یہ میں نے آپ کو یہ دونوں چیزیں لیکچر میں ایکسپلین کی ہے، شاید آپ کو ملی ہو، آپ کو سمجھ آئی ہو، تو آپ اپنے ورڈز میں لکھ لیں. تھینک یو اسٹوڈنٹس.